اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقص قلندری اور الف لام میم کا راز کیا ہے؟ اس میں الف سے مراد اللہ ہے اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، لام اس میں جو ہے لام کے اندر سارے عالم بند ہیں، مطلب انسانی زندگی جو ہے وہ لام کے اندر بند ہے۔ یہاں پر جو زندگی ہے مجاز کی، مجازی زندگی، وہ لام کے اندر نہیں ہے، وہ اوپر ہے، کیونکہ وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو انسان مطلب زندگی گزار رہے ہیں وہ لام کے اس حصے میں ہیں، کیونکہ جب انسان مرشد پاک کے قریب ہوتا ہے تو مرشد تو ویسے نفی ہوتا ہے نا، مطلب نفی اثبات، مرشد نفی ہے تو وہ انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں مرشد پاک جو ہیں۔ تو میم کے بعد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے بعد انسان کا یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ لام کے مجازی حصے میں انسان انٹر ہو جاتا ہے، اور اس مجازی حصے میں یہ جو مجازی حصہ ہے جو عام انسان زندگی گزار رہا ہے، اس میں یہ وہ گانے بجانے بھی سن رہا ہے اور مختلف دنیاوی کام کر رہا ہے، مطلب کہ غلط کام بھی کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، تو لام کے اس حصے میں وہ سارا کام آ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے نا کہ ادھر انسان جب موسیقی سنتا ہے یا دوسرے کام دنیاوی کرتا ہے نا، وہ دنیا میں غرق ہوتا جاتا ہے، مطلب اس کی جڑیں نکلتی جاتی ہیں اوپر کی طرف، یعنی وہ دنیا میں محو ہے، مطلب کہ موسیقی سن رہا ہے یا کوئی بھی کچھ بھی کام کر رہا ہے نا تو وہ دنیا میں محو ہے۔ اگر وہ تھوڑا مطلب عبادت کی طرف آتا ہے تو وہ لام کی طرف ادھر کھینچا چلا آتا ہے، کہ اگر اس نے مطلب نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے تو لام کے اس حصے میں انٹر ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ایک وقت نماز کے لیے آتا ہے نا تو اس کی جو خودی ہے یعنی روح ہے وہ لام کے اندر انٹر ہو جاتی ہے، یہ پرسکون ماحول ہے لام کے اندر۔ اچھا، اگر وہ اس کے علاوہ ذکر اذکار کرنا شروع کر دیتا ہے، مطلب ذکر اذکار اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ لام کے اندر اور مزید نیچے آتا جاتا ہے، کہ ادھر مطلب اس نے ذکر کیا تو لام کے اس حصے میں یہ ایک سٹیپ ہے، انسان جو تھوڑی بہت عبادت کرتا ہے وہ اس حصے میں انٹر ہوتا رہتا ہے۔ انٹر ہونے کے بعد جب دنیاوی کاموں میں جاتا ہے تو واپس بھی چلا جاتا ہے، ادھر بھی چلا جاتا ہے، کسی وقت لام کے اندر کسی وقت باہر۔ جب انسان نے مطلب کچھ دن لگاتار عبادت کی، کچھ ورد وظیفہ کیا تو لام کے اس حصے میں جب انسان انٹر ہو جاتا ہے تو اسے کافی حد تک سکون آ جاتا ہے، مطلب اس کا تھوڑا سفر جو ہے وہ نفس مطمئنہ کی طرف جاری ہو چکا ہے۔ تو اس میں کام یہ ہے کہ یہاں تک نا انسان کو جب آتا ہے نا اس حصے میں تو انسان کو تھوڑا سکون ملنے لگتا ہے، یعنی اسے ذکر جب کرتا ہے اسے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی مستی کی حالت اس پر طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، اس میں لگا لو 2 سال جو ہے نا، 2 سال کا یہ پیریڈ ہوتا ہے، اگر لگاتار کوئی انسان منزل کر کے لے جاتا ہے نا تو یہ سفر طے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو آخری سٹیپ ہے نا لام کا، وہ ادھر آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں کہ ادھر جب انسان انٹر ہو گیا تو وہ بقا کی طرف تقریباً 70% چلا گیا، بقا کی طرف، یعنی وہ واپس آنا پسند نہیں کرتا، اسے نہ تو پھر دوبارہ موسیقی اچھی لگتی ہے یہ والی اس سٹیپ کے اندر، اس سٹیپ کے اندر نہ تو وہ مطلب کوئی ٹی وی ڈرامے یا یہ وہ آگے پیچھے کوئی مسئلے مسائل نہیں دیکھتا۔ اچھا، یہ سفر جب لام کے اس حصے تک آ جاتا ہے، یہ لام کے اس حصے کے جو برابر مجاز تھا نا، یہ مجاز ہے اور یہ لام کا حصہ حقیقت ہے۔ اچھا، اب بات سمجھنے والی ہے کہ لام کا یہ حصہ مجاز اور یہ حقیقت۔ اب ادھر انسان جو پہنچتا ہے نا عبادت مطلب کر کے، اب لام کے اس حصے میں وہ اگر قوالی سنتا ہے تو اس کی قوالی جائز ہے،
ادھر جو مجاز میں سنتا ہے وہ نہیں سن سکتا، کیونکہ اس کی خودی کی یہ حالت ہی نہیں ہے، اس کا مقام ہی یہ نہیں ہے۔ اب یہ قوالی کیوں سنتے ہیں؟ یہ ادھر لام کے اس حصے میں جو اس کے برابر ہے، بالکل اپوزٹ، اس میں جو موسیقی لوگ سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں تو ان کے مطلب مائنڈ سے ایک خطرناک زہریلی ریڈیشنز خارج ہوتی ہیں، جو کہ ان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں اگر سیدھی بات بتائی جائے نا۔ تو ادھر جو سنتے ہیں نا، ذکر اذکار کے بعد قوالی سنتے ہیں، تو ان کی جو ریڈیشن ہوتی ہیں وہ نور کی ہوتی ہیں۔ اب وہ ریڈیشن یعنی ان کی شعاؤں کو خارج کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ ان کی جو پیاس ہے نا وہ قوالی کی مدد سے بجھائی جائے، تاکہ یہ ان کو سکون ملے اور یہ لام کے اندر انٹر ہوں اور اس طرف اللہ کی طرف راغب ہوں۔ اچھا، یہ مجاز ہے نا، اس میں اگر انسان قوالی سنے گا تو اس کا جو خیال ہے، تصور ہے، وہ دنیاوی، مطلب دنیاوی محبوب کی طرف جائے گا۔ تو حقیقت میں ادھر جو قوالی یا کوئی مطلب ڈول کا رقص یا کچھ بھی کرے گا نا، تو اس کا خیال جو ہے وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے نا کہ وہ صرف مدینے کی طرف جائے گا، کیونکہ حقیقی تو محبوب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس مقام پر یہ جو ہے حقیقت کا مقام، اس پر جو بھی انسان ہوگا، یعنی جو ہوگا وہ فقیر ہوگا، ولی ہوگا، تو اس کی ضرب جو ہوگی نا وہ ظاہری دیکھنے میں ایسے لگے گی کہ جیسے کوئی دنیاوی کام ہی ہے۔ یعنی وہ اگر قوالی سن رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے نا، تو وہ دیکھنے میں تو ایسے ہی ہے کہ یہ ایک دنیاوی مطلب رونق میلہ بنا ہوا ہے، لیکن جو انسان اس فقیر یا ولی کے قریب جائے گا تو وہ ایسے دیکھ کر جیسے کہ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، لیکن ضرب اس کو حقیقی لگ جائے گی، وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ یعنی لام کے اس حصے سے وہ ڈائریکٹ مطلب یہ ولی کی، فقیر کی تو تار ادھر جڑی ہوئی ہے نا اللہ کے نور سے، تو وہ جو ہے اس کو جب ضرب لگے گی، وہ دنیاوی مطلب ادھر مجاز میں جو ہے نا دنیاوی اس کا جو کام کرتا ہے، اس کو جب ضرب لگے گی نا حقیقت کی، تو وہ ادھر لام کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کچھ اس کو سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ لام کے اندر انٹر ہوگا تو وہ اس ولی یا فقیر کے پیچھے پیچھے یہ سفر طے کرتا ہوا اللہ کے نور سے جڑ جائے گا۔ اچھا، ان دونوں میں مزید ڈفرینس آپ کو بتا دینا، حقیقت میں مطلب یہ جو عام مجاز میں انسان ہے نا، اس کے انٹرٹینمنٹ کے جو بھی کام ہیں وہ اس کے خیال کے سامنے اس نے مطلب 4-5 انٹرٹینمنٹ کے بنائے ہوئے نا کام، وہ ان سے دنیاوی سکون حاصل کرتا ہے، لیکن سکون تو نہیں ہوتا، وقت کے بعد وہ گھبراہٹ بنتی ہے۔ تو جو حقیقت میں انسان ہوگا اس کے بھی کام اسی طرح کے ہوں گے اس مقام پر، لیکن وہ اس کے لیے ایسے ہوں گے جیسے مستی کے جام، وہ ذکر کے تھرو ان کو فلٹر کر کے اپنے اندر لائے گا۔ اچھا، اس مقام پر جو فقیر ہے یا ولی ہے، وہ جب عبادت کرتا ہے نا، وہ جب مطلب ذکر اذکار کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ اس کا فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے اور اس کے مطلب درمیان، فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ انال حق ہو جاتا ہے، مطلب کہ اللہ کے نور کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ وہ جتنی دیر عبادت کرتا رہتا ہے نا وہ انال حق ہے، مطلب کہ اللہ کا نور اس کے اندر ہے، اور اب وہ اللہ کے نور کے جلووں کی نا مستی میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا اور کسی کام کے لیے، وہ صرف چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر وقت کرتا رہے، نور میں ڈوبا رہے اور اسی مستی میں گھوم رہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے جلووں کی یعنی نور کی جو لذت ہے نا، وہ ان مجازی جو انسان خود بناتا ہے ان لذتوں پر حاوی ہے۔ تو انسان مطلب یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے نور میں ڈوبا ہی رہے، انہی جلووں کی لذت میں رہے۔ تو انشاءاللہ یہ الف سے مراد اللہ ہے، اللہ تک آپ کو پہنچا دیا ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو انشاءاللہ ہم مزید ویڈیو بھی جلد بنائیں گے، اور آپ کو کریٹیکل اینگل سے جو نازک معاملات ہیں روحانی، وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔